صلوات. یاد ہے ایک اور باغ سے پہلے نعرہ صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا خبيث ولا تتبدلوا
تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل پروردگار از تلاوت قرآن مجید کے صدقے میں تمام جو بھی مریض ہیں ان سب کو شفاء کامل عطا فرما اور بالخصوص محترمہ کشور کاظمی صاحبہ جن کے لیے دعائے صحت کی التماس کی گئی ہے. آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ محترمہ کشور کاظمی صاحبہ کے لیے صحت کے لیے دعا فرما دیں. آواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. ایک مطلب اور 5 اشعار باب فضائل میں اول حاضر خدمت. دل کے قلم کی جملہ عبارت علی کے نام، دل کے قلم کی جملہ عبارت علی کے نام، دل کے قلم کی جملہ عبارت علی کے نام، میرا ہر ایک حرف عقیدت علی کے نام، میرا ہر ایک حرف عقیدت علی کے نام، دل کے قلم کی جملہ عبارت علی کے نام، دست خدا زبان خدا چہرے خدا، دست خدا زبان خدا چہرے خدا، ہر ایک تعارف صمدیت علی کے نام، ہر ایک تعارف صمدیت علی کے نام، دل کے قلم کی جملہ عبارت علی کے نام، کوسین تک ملے ہیں محمد کے نقش پا، کوسین تک ملے ہیں محمد کے نقش پا، اور اس کے آگے ساری مسافت علی کے نام، اور اس کے آگے ساری مسافت علی کے نام، جن کو رسول نے سر منبر نہیں پڑھا، جن کو رسول نے سر منبر نہیں پڑھا، کچھ ایسے بھی قصیدے ہیں حضرت علی کے نام، کچھ ایسے بھی قصیدے ہیں حضرت علی کے نام. خاص طور سے اس شعر کے لیے زحمت دیے. جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے، جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے، جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے،
رکھے گئے ہیں حسب ضرورت علی کے نام، رکھے گئے ہیں حسب ضرورت علی کے نام، جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے، جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے، رکھے گئے ہیں حسب ضرورت علی کے نام، رکھے گئے ہیں حسب ضرورت علی کے نام، تعظیم جس کی کرتا ہو سردار انبیاء، تعظیم جس کی کرتا ہو سردار انبیاء، ایسی معظمہ کی رفاقت علی کے نام، ایسی معظمہ کی رفاقت علی کے نام، سورج پلٹ کے دیکھ رہا ہے نماز کو، سورج پلٹ کے دیکھ رہا ہے نماز کو، گزرے ہوئے زمانے کی رجعت علی کے نام، گزرے ہوئے زمانے کی رجعت علی کے نام، دل کے قلم کی جملہ عبارت علی کے نام۔ فاتحہ۔ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، واہ حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا، ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شہ کر بو بلا، کہہ کے یہ دوڑی سکینہ کے ٹھہر جاؤ ذرا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، اب نہ پیاسی ہوں نہ پانی کی ضرورت ہے مجھے، کوئی حاجت نہیں بس اتنی سی حسرت ہے مجھے، دیکھ لوں آج میں جی بھر کے تمہارا چہرہ، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے، گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے، وہم آتے ہیں میرے دل میں نہ جانے
یہ حال پریشان دیکھا، رو کے فرمایا یہ کیا حال ہے اے ماہ لقا، جوڑ کر ننھے سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للكافرين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المطهي أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ولسوف يؤتيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، صلوات بر محمد۔ آل محمد کے گھرانے کی خواتین مخدرات، عصمت و طہارت، ان کا رتبہ بہت زیادہ ہے اور بہت بلند مرتبے و فائز ہیں۔ جہاں سین و سال کی احتیاج نہیں ہے، وہاں آل محمد کا گھرانہ ہے۔ اس لیے ایک بچہ ہے تو باشعور ہے، جوان ہے باشعور ہے، ایک بزرگ ہے باشعور ہے۔ دنیا آل محمد کے گھرانے کو سمجھ نہیں سکتی کہ ان کا رتبہ کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ بتائیے 6 مہینے کی عمر نہیں ہے ابھی، اس لیے کہ جب سفر شروع ہوا تو جناب علی اصغر کی عمر کیا ہے؟ 28 رجب کو۔ باشعور بچہ ہے، سمجھدار بچہ ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے، تفصیلات اور واقعات آپ کے ذہن میں ہیں۔ یقیناً یہ فطریات میں سے ہے کہ
بھائی بہن کی محبت ہے، یہ فطریات میں سے ہے۔ خوبصورت چہرے سے لوگوں کو مودت محبت ہے، یہ نفسیات میں سے ہے، یہ فطریات میں سے ہے، اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں ایک مثال دے دوں۔ ایک بچہ دریا کے حوالے کیا گیا اور دو لوگ کھڑے ہوئے اس بچے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک اس زمانے کی سب سے بڑی مومنہ ہے اور ایک اس زمانے کا سب سے بڑا کافر ہے جو اپنے کو خدا کہلواتا ہے۔ وہ بچہ دریا کے حوالے ہے، صندوق میں بچہ بند ہے۔ اب آپ بتائیے وہ کدھر جا رہا ہے؟ پانی ادھر بہہ رہا ہے، صندوق ادھر جا رہا ہے۔ یہ بچپنا ہے، شعور ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، یعنی اللہ جسے منتخب کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے خطا نہیں ہوتی، جہاں جانا ہے وہی جانا ہوگا، اس سے سہو نہیں ہوتا، اس سے نسیان نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب اللہ جسے منتخب کر لے، نہ شک ہے، نہ سہو ہے، نہ نسیان ہے، تو پھر ہزیان کیسے ہے؟ صلوات بر محمد آئیے دیکھے جائیں، آپ دیکھیں، اندازہ لگائیے۔ یہی تاریخ کہتی ہے کہ دریا کا جو دھارا تھا اس دھارے میں نہیں بہہ رہا تھا، وہ صندوق دریا کے دھارے پر نہیں بہہ رہا تھا، دھارے کے خلاف جا رہا تھا۔ یعنی دنیا کو بتانا مقصود تھا کہ اگر یہاں کا بنایا ہوا ہوتا تو یہاں کے دھارے میں بہہ جاتا، ادھر سے بنا کے بھیجا گیا ہوں، جو ادھر کا دھارا ہوگا اسی میں جاؤں گا۔ ایک صلوات پر محمد۔ اب آپ سمجھ گئے، انتظار کرنے والے دو منتظر ہیں۔ بھائی انتظار سے کسی کو اعتراض نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ انتظار ہر ایک کو ہے۔ وہ بھی انتظار کر رہا ہے جو نہ اللہ کو مانتا ہے، خود ہی خدا کہلوا رہا ہے، اور وہ بھی منتظر ہے جو اپنے زمانے کی سب سے بڑی مومنہ ہے۔ ایک ہی جگہ کھڑے ہیں، ایک رشتے سے جڑے ہیں، ایک جگہ کھڑے ہیں ایک رشتوں سے، لیکن دونوں کے نظریات الگ الگ ہیں۔ یعنی ایک گھر میں ہونا اور ایک رشتے سے جڑا ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ سب کے نظریات ایک جیسے ہیں، چاہے وہ موسیٰ کا زمانہ ہو یا آخری نبی کا زمانہ ہو۔ صلوات بر محمد۔ اچھا، دونوں کے دل میں تمنا کیا؟ الگ الگ تمنا، الگ الگ تمنا ہے۔ ایک کے دل میں یہ تمنا ہے کہ اگر کوئی بیٹا ہوا تو اسے میں قتل کر دوں گا، یہی تو ہے، اس کا کام ہی یہی تھا، اگر اس میں کوئی بچہ ہوا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ دوسرے کی تمنا و خواہش کیا ہے کہ اگر کوئی بچہ ہوا تو میں اسے پال لوں گی۔ اب مجھے آگے کوئی لفظ کہنا تو نہیں پڑے گا کہ مومن کسے کہتے ہیں اور کافر کسے کہتے ہیں، لفظ سن لیجئے تاکہ محظوظ ہو۔ مومن وہ ہے جو بچے کی حیات چاہتا ہے، کافر وہ ہے جو بچے کی ممات چاہتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ حیات چاہتا ہے۔ اب آئیے، پہلے ہاتھ کس نے بڑھایا؟ پہلے ہاتھ ظاہر ہے خدا ہے، اپنے خدا کہلوا رہا، ہاتھ بڑھایا، صندوق ادھر چلا گیا، پھر ادھر ہاتھ بڑھایا، صندوق ادھر چلا گیا۔ موسیٰ نے صندوق کے اندر رہتے ہوئے وقت کے خدا کو اتنا تھکایا کہ پسینے آ گئے۔ ایسا بھی خدا ہوتا ہے جو تھک جاتا ہے۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ یہ تھک گیا تو زن مومنہ آگے بڑھی، اس نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا صندوق کھنچ کے خود بخود قریب آ گیا۔ یعنی موسیٰ صندوق کے اندر رہتے ہوئے ایمان کی خوشبو محسوس کر رہے ایمان کی خوشبو محسوس کر رہے تھے کہ اب ہٹ جاؤ، غیر مومن کا ہاتھ ہے، اب قریب آ جاؤ، مومن کا ہاتھ ہے۔ موسیٰ جیسا نبی صندوق کے اندر بند رہتے ہوئے مومن اور کافر کے ہاتھ کو پہچان رہا
سید الانبیاء آنکھیں کھول کے نہیں پہچان رہے ہیں کہ ایمان کفر کون ہے، آگوش کفر کون ہے، آگوش ایمان کون ہے۔ صلوات بر محمد۔ سرکار آپ کو نبوت ملی ہے، سید الانبیاء کی نبوت کا اقرار اور نصرت کرنے کی وجہ سے، وعدہ کرنے کی وجہ سے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، عہد و پیمان انبیاء سے کیا لیا گیا؟ سارے انبیاء سے یہی عہد و پیمان لیا گیا کہ آخری نبی کی نصرت کا وعدہ کرو، تب آپ کو نبوت ملے گی۔ جس سے وعدے نصرت لیا جا رہا ہے آپ کی نبوت کا، وہ تو خوب پہچان رہا ہے، وہ خوب پہچان رہا ہے، اور جس کی وجہ سے انہیں نبوت مل رہی ہے وہ خود نہیں پہچان پا رہے ہیں۔ کیسی باتیں کر رہے ہو، چشمہ اتار کے دیکھو ورنہ اندھے ہو جاؤ گے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ سنیے گا، اب آئیے، میں فطریات کے اوپر گفتگو کر رہا تھا۔ صندوق کھولا گیا، موسیٰ کا وجیح چہرہ تھا، محبت پیدا ہو گئی۔ نبی کے چہرے سے محبت ہے۔ کوئی کہے گا کہ جنت میں جائے گا، نبی کے چہرے سے محبت ہے۔ موسیٰ جیسے نبی کے چہرے سے محبت کر رہا ہے، کیا جنت میں جائے گا؟ یہ محبت کیسے ہوگی؟ یہ فطریات ہے۔ ایک بچہ خوبصورت جا رہا تھا، ارے کیا کہنا، اتنا وجیح بچہ ہے، اتنا خوبصورت بچہ ہے۔ کہا بھائی آپ نے تاریخ پڑھی؟ مولا عباس اور مولا علی اکبر جب جاتے تھے، شیخ سلوات مل کے پڑھ لیں، لوگ کھڑے ہو گئے، اپنا کاروبار چھوڑ دیا۔ کتنا خوبصورت نوجوان ہے، کیا اللہ نے بنا، جو بھی ہے وہ تعریف ہی کر رہا ہے، چاہے ماننے والا ہو چاہے ماننے والا نہ ہو۔ یہ تعریف کس چیز کی ہے؟ یہ فطری تعریف ہے، کہ فطریات میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی اچھی چیز کو دیکھتا ہے تو اس سے محبت، تو موسیٰ کے چہرے سے محبت ہے۔ بھیج دے کوئی جنت میں فرعون کو، کہا بھائی کیوں؟ نبی کے چہرے سے۔ کہا بھائی صورت کی محبت جنتی نہیں بناتی جب تک سیرت نبی سے محبت نہ ہو۔ صلوات بر محمد۔ سیرت سے بھی محبت ہو تب تو جنت میں جائے گا۔ تو شعور ہے اللہ کے نمائندے میں، شعور اور ادراک ہے آل محمد کے گھرانے میں۔ وہ بچہ جو ابھی 6 مہینے کا بھی نہیں ہے، بھائی 10 تاریخ ولادت کی ہے، 18 دن کا بچہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے شعور کیا ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ آؤ آل محمد کے گھرانے سے ساری باتیں تم حاصل کرو۔ ان کا عرفان اگر آ گیا تو دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ آل محمد کی معرفت پیدا ہو گئی، آل محمد کے گھرانے کا عرفان اگر پیدا ہو گیا تو یہاں بھی نجات ہے اور وہاں بھی نجات ہے، اس لیے کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے یہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو وہ بچہ کتنا باشعور بچہ تھا کہ جب حسین نے ان بچے کے کان میں کچھ کہا تو باپ کی آغوش میں ہمک کے آ گیا۔ معرفت پیدا کیجیے۔ جب تمہیں علی اصغر نہیں سمجھ میں آتے، ایک 18 دن کا بچہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس کی بہن سکینہ کیا سمجھ میں آئے گی؟ اس کی پھوپھیاں کیا سمجھ میں آئیں گی؟ اس کی جدہ کیا سمجھ میں آئیں گی؟ آل محمد کے گھرانے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ عقیدہ و ایمان صحیح ہو، تاکہ تمہیں سمجھ ملتی چلی جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جس کے پاس ایمان نہیں اس کے پاس عقل نہیں، اس کے پاس دین نہیں۔ تو ضروری کیا ہے کہ یہ ساری چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان ہو، اور سب سے بڑے ایمان کا اعلان ایک میدان میں ہے، گھر میں نہیں ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اسی پر دار و مدار ہے، یہی بیس ہے اور یہی بنیاد ہے۔ آئیے، اس کے علاوہ کیا ہے؟
آپ دنیا سمجھ سکتی ہے؟ ہمیں ہمارے ذہن جو ہے وہ ادراک کی صلاحیت اور یہ درک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ بتائیے رکھتا ہے تو ہمیں سمجھا دیجیے آپ۔ دونوں پیر اٹھا لیجئے، اٹھا نہیں پائیں گے آپ؟ میں نہیں اٹھا پاؤں گا بھائی، ایک پیر تو میں نے اٹھا لیا، اب آپ سے میں نے کہا دوسرا بھی پیر اٹھائیے، کہا بھائی یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ دونوں پیر اٹھا نہیں سکتے اور برابری کے دعوے دار ہو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ محالات پر آل محمد کا گھرانہ قادر ہے، متضاد چیزوں پر آل محمد کا گھرانہ قادر ہے، محالات پر قادر ہے۔ بتائیے اب دنیا کا کوئی انسان آل محمد کے گھرانے کے علاوہ ملا ہی نہیں جو اس پر قدرت رکھتا ہو، کوئی نہیں ملا مجھے۔ کسی گھر کا بچہ بتائیے جو تیسرے دن قرآن بھی پڑھے، توریت بھی پڑھے، انجیل بھی پڑھے، سمجھ رہے ہیں؟ معرفت پیدا کر لیا اگر تو یہ بھی کامیاب ہے اور وہ بھی کامیاب ہے۔ عرفان خلوص قلب سے پیدا کرو۔ اس لیے جو لوگ سمجھ گئے تو کوئی سلمان بن گیا، کوئی مقداد بن گیا، کوئی عمار بن گیا، کوئی بوزر بن گیا، زر و جواہرات چھوڑے، سختیاں برداشت کی۔ اس لیے کہ اگر آل محمد دنیا کو سمجھ میں آ گئے تو کبھی ساتھ چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، اور لوگوں کے ساتھ چھوڑنے والے مل جائیں گے۔ سائل نے سوال کیا تو قمر نے جواب دیا کہ صاحب اونٹ پر بندھی ہوئی ہے، کہا میں اونٹ کے دے دو۔ کہا بھائی اونٹ قطار میں ہے، ان کا میں قطار کے دے دو۔ اس لیے کہ علی کی سخاوت کا دریا جو ہے معجزن ہے، تو ہٹ کے کنارے ہو گئے۔ یہ کنارے ہٹنے کی کیا بات تھی؟ ایسا نہ ہو کہ میں قمر کے دے دوں، لہذا ضروری تھا، میں نہیں ساتھ چھوڑ سکتا۔ یہ کردار آل محمد کے گھرانے میں ہے، سمجھیے کیا منزل ہے، کیا درجہ ہے، کیا رتبہ ہے۔ اس لیے ہمارا سمجھنا مشکل ہے بھائی، سمجھ صاحب، ہمارا سمجھنا جو ہے آل محمد کو مشکل ہے۔ جتنا بتایا اتنے ہی عرفان پیدا کر لیجئے۔ ابھی یہ کچھ پڑھ کے گئے قصیدہ دونوں بھیا، اب کیا پڑھ کے گئے انہوں نے؟ یہ تو جتنا بتایا اتنے میں آج بھی متحمل نہیں ہے، تو اور اگر تعریفیں کر دیتے، فضائل بیان کر دیتے تو لوگ اللہ کو بھول جاتے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب کچھ لوگ ان فضائل کو دیکھنے کے بعد نوسری ہو گئے تو اگر سارے فضائل جو مولا علی کے ہیں بیان کر دیے جاتے تو کیا ہے، پھر مشکلات ہو جاتی۔ اسی لیے ضروری تھا۔ اس لیے جب فرشتوں سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تم کون ہو، میں کون ہوں، تو انہوں نے کہا تو ہے، میں ہوں۔ اب آپ بتائیں، ایک نور چمکا، نور کے چمکتے ہی یہ فرشتے سجدہ کرنے لگے، لیکن نور نے آواز کیا بلند کی؟ رک جاتا، خاموش ہو جاتا۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوتا تو یہ فرشتے کیا سمجھ کے سجدہ کرتے؟ اللہ کا نور سمجھ کے سجدہ کر لیتے ہیں، لیکن اس نور نے تسبیح و تحلیل کی آواز بلند کی۔ دیکھو میں ساجد ہوں، مسجود نہیں، میں عابد ہوں، معبود نہیں، میں مخلوق ہوں، خالق نہیں۔ تمہارے سوال کا جواب دینے کے لیے آیا ہوں، کیوں نہیں کہہ دیتے انت الرب الجلیل وانا العبد الحقیر، تو میرا بلند خدا ہے، میں تیرا حقیر بندہ ہوں، تو میرا بلند خدا ہے، میں تیرا حقیر بندہ ہوں۔ سنو دنیا والو، علی کو الوہیت مل رہی تھی، وہ بھی معصوم فرشتوں کے بیچ میں، اس نے الوہیت کو ٹھکرا دیا۔ جو علی الوہیت کو ٹھکرا رہا ہے وہ تمہاری جھوٹی خلافت کو لے کے کیا کرے گا؟ صلوات۔ بھائی کیسا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے بتائیے، ان کو کیسا ہونا چاہیے ہم سمجھ نہیں سکتے۔ نہ بچہ سمجھ میں آ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، نہ جوان سمجھ میں آ رہا ہے اس گھرانے کا، نہ خواتین مخدرات سمجھ میں آ رہی ہیں۔ کون سمجھ میں آ رہا ہے؟ اپنے اوپر قیاس نہ کرنا، مولا علی فرماتے ہیں
ہم آل محمد کو اپنے اوپر قیاس نہ کرنا، تم اور ہو ہم اور ہیں، آل محمد اور ہیں اور تم اور ہو۔ بتایا، تصور کیجئے، کسی سلسلے میں تو دکھائی نہیں دیتے۔ ہم جب کسی فقیر کو دیں گے کچھ تو زیادہ گھر میں رکھیں گے اور تھوڑا فقیر کو دے دیں گے۔ یہ ہمارے نفسیات ہیں، ہماری عادت ہے کہ ہم گھر میں زیادہ بچا کے رکھیں گے، فقیر کو کم دیں گے۔ ہم اگر دیں گے تو خراب چیز دیتے ہیں، بہت زیادہ استعمال کی ہو اور ہمیں اچھی نہیں لگتی، دے دو، فقیر کو دے دیا جائے۔ 2-4 کپڑے رکھے ہوئے، اس میں کون سے کپڑا کہا بھائی اب یہ پہننے کے لائق نہیں رہا۔ تو ہم جب کسی کو خیرات کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ کہ بچا لیتے ہیں زیادہ، سمجھ رہے ہیں، اور دیتے ہیں کم۔ دوسرے یہ ہے کہ اچھا اپنے گھر میں رکھتے ہیں، خراب انفاق کرتے ہیں۔ آل محمد کا گھرانہ ہے کہ نہیں صاحب کچھ بچانا نہیں ہے۔ ایک روٹی مولا علی نے دی، بی بی زہرا نے دے دی، حسنین نے دے دی، حتیٰ کہ گھر کی کنیز فضہ نے بھی دے دی۔ ارے آل محمد سے جو قریب ہوتا چلا جاتا ہے، فضیلتیں اس کے پیروں پر آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آل محمد کے گھرانے کی کنیز ہو یا غلام ہو، اس کا درجہ بہت بلند ہے۔ جب غلام و کنیز نہیں سمجھ میں آتے تو آل محمد کیا سمجھ میں آئیں گے؟ آل محمد اور ہیں، تم اور ہو۔ ایک صلوات بر محمد ہر چیز کا بھائی بڑی گرمی ہے، بڑی پریشانی ہے، گھبراہٹ کا ذکر ہمارے یہاں ہے، پریشانی کا ذکر ہے ہمارے یہاں۔ اب کہہ دیجئے کہ صاحب کیا ہے؟ کہا بھائی ابھی ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا، ابھی پانی بھی نہیں پیا ہے، وہاں سے سیدھے ممبر سے اترے وہاں چلے آئے۔ یہ سب ہم بیان کر دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ساری چیزیں کیا ہے ہمارے ہاں جو ہے، کیا ہے؟ گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، خود اعتمادی پیدا ہونا چاہیے، اپنے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے۔ پوری تاریخ کربلا اٹھا کے دیکھیے اور سمجھیے، بچوں کی زبان پر سوائے پیاس کے یہ بھی اظہار تھا تاکہ وہ یہ نہ کہہ دیتے کہ صاحب ہمیں پتہ تو چلتا تب تم پانی دے دیتے۔ یہ اظہار تھا خالی، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تم سمجھ رہے پریشانیاں تھیں، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم کوئی تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں، کسی کی زبان پر نہیں تھا۔ دین ہے، شریعت ہے، قرآن ہے، احکام ہیں، رسول ہیں، امام ہیں، جس گھرانے میں ساری باتیں ہیں، تمہیں سمجھانے کے لیے آئے ہیں، تم سے سمجھنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ صلوات بر محمد، وہ سمجھانے کے لیے آئے، چاہے بچہ ہو تو بھی شعور والا ہے، سمجھانے والا ہے، چاہے خواتین ہوں وہ بھی شعور اور سمجھانے والی ہیں۔ اب آپ بتائیے، ایک حدیث ہے سرکار نے ارشاد فرمایا ہے، اس کا مطلب کوئی دنیا بتائے۔ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، سمجھا دیجئے، بیٹی اپنے باپ کی ماں کیسے ہے؟ سمجھائیے، دنیا کے کسی گھر میں اتنی بلند کردار بیٹی لاؤ تو دکھائیں، سمجھنا مشکل ہے، کس منزل پر ہیں، جو بتایا گیا اتنا ہی مان لو، اسی میں نجات کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ ہم اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک خطیب کا جملہ ہے، نام لے لوں، علامہ طالب جوہری صاحب کا ایک جملہ ہے، اس کو سن لیجئے۔ علامہ طالب جوہری صاحب فرماتے ہیں اس منزل کو اوپر کہ صاحب بیچ میں ایسا وسیلہ ہے اللہ کے اور ہمارے، جو وسیلہ ہے وہ وسیلہ ایسا ہے کہ تم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ جب ادھر آئے گا تو ادھر جیسا دکھائی دے گا، اور جب ادھر جائے گا تو ادھر جیسا دکھائی دے گا۔ اگر ادھر جیسا نہ دکھائی دیتا تو آنکھیں عین اللہ نہ ہوتی، کان اذن اللہ نہ ہوتے، زبان لسان اللہ نہ ہوتی، سینہ صد اللہ نہ ہوتا، قلب اللہ نہ ہوتا، اور ہاتھ صلوات بر معرفت پیدا ہو، دنیا سمجھ نہیں سکتی ہے
اس لیے میں فضائل پڑھ رہا ہوں جو کتابوں میں ہیں. بھائی سرکار آئیے، ہم کسی کے ذریعے بھیجیں گے نہیں. یہ معراج کیا ہے؟ بس دو اہم باتیں تھیں. ایک آپ کو ہمیں نور سیدہ دینا ہے، اور دوسرے اوحا الی عبدہ ما اوحا، یہ کوڈ لفظ ہے. ہم نے اپنے بندے کو جو وحی کرنا تھی وہ وحی کر دی. کیا وحی کی؟ ایک بی بی زہرا سے متعلق، اور ایک سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب. ابھی قوسین پڑھ کے گئے ہیں. ابھی آپ نے یاد کر لیا ہوگا. قوسین تک تو پتہ چلا کہ نبی جو ہیں کعبہ قوسین تک ہیں، اور اس کے آگے کون ہے؟ بھائی کیا ہے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ. بھائی ہاتھ دکھائی دیے تو پردے کے پیچھے سے. تو اب آپ جو تاریخ میں دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اب کیا کہیں گے؟ کہا نہیں، آئیے لے کے جائیے. یہ میں کسی کے وسیلے سے نہیں بھیجوں گا. اور جبریل بھی اس مسئلے میں اتنا سمجھدار تھا کہ جب نبی نے فرمایا کہ کیا ہے؟ آپ کی بیٹی کا نور ہے، توڑ لو. کہا مجھ جیسا معصوم ملک سید الملائکہ ہوتے ہوئے ہاتھ نہیں لگا سکتا. عظمت سمجھ میں آئی؟ یہ ایک ملک کا جملہ ہے، وہ بھی سید الملائکہ ہے. صرف نور ہے، ابھی دنیا میں نہیں آئی ہیں، لیکن کہہ رہا میں ہاتھ نہیں لگا سکتا. کائنات قربان ہو جائے. یہ مقام اور یہ منزلت اور یہ رتبہ. اب میں ایک فضیلت کا جملہ ضرور کہوں گا یہاں کے اوپر. یہ بتائیے، نبی تلاش کرتے کرتے گئے نا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ کیا جنت ہے، یہ جہنم ہے، یہ کوثر ہے، یہ طوبہ ہے، یہ سلسبیل ہے، یہ آپ کی بیٹی کا نور ہے. اب آپ بتائیے مجھ سے، تلاش کرنے والا آگے ہوتا ہے یا جس کو تلاش کیا جاتا ہے؟ صاحب کیا ہے بھائی تصور صاحب کہاں؟ کہا بھائی آگے گئے ہیں، چلے جائیے. اب جس نے بتایا ہم کو، کہا آگے، تو اس کا مطلب جس کو میں تلاش کر رہا ہوں، یعنی تلاش کرنے والا جس کو تلاش کر رہا ہے وہ آگے ہوتا ہے، اور جو تلاش کرتا ہے وہ پیچھے ہوا کرتا ہے. تو نبی نے نور سیدہ تلاش کیا. کوئی گھبرا تو نہیں رہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. میں حدیث جانتا ہوں، علی مع الحق والحق مع علی اللہم ادر الحق حیث ما دار. علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ. پالنے والے حق کو ادھر لے جانا جدھر علی جائیں. بھائی حدیث یہاں تک تو نہیں ہے کہ علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ. اگر یہاں ہوتی تو برابر مان لیتے کہ جیسا حق ویسے علی، جیسے علی ویسے حق. لیکن نبی فرما رہے ہیں اللہم ادر الحق حیث ما دار، پالنے والے حق کو ادھر لے جانا جدھر علی جائیں. تو حق پیچھے، مولا علی آگے. اب سارے حقوق کو دیکھنے کی ضرورت تھوڑی نہ ہے کہ ہم سارے حقوق دیکھیں. مولا علی دیکھ لیجئے، جہاں مولا علی وہیں سارے حقوق. آپ نے تلقین پڑھی، ان الجنت حق والصراط حق وسوال منکر نکیر فی القبر حق وان ما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق. جنت حق ہے، صراط حق ہے، میزان حق ہے، سوال حق ہے. نبی جو لائے وہ حق ہے، اور حق علی کے پیچھے ہے. تو اب ساری جگہ کو تلاش کرنے کی ضرورت رہی. علی مل گئے تو سب مل گیا. صلوات ہم حق کو تلاش کریں گے نہیں. ہم کس کو تلاش کریں؟ مولا علی کو. مولا علی مل گئے تو جنت مل گئی، صراط مل گیا، میزان مل گیا، سوال مل گیا، نبی کا لایا ہوا اسلام مل گیا. بھائی یہ جملہ بہت بڑا ہے. وَأَنَّمَا جَاءَ بِهِ محمد حق. نبی جو لے کے آئے وہ حق ہے. تو کیا نہیں لائے؟ قرآن لے آئے، شریعت لے آئے، احکام لے آئے، اللہ کا دین لائے، ساری چیزیں لے کے آئے ہیں. تو نبی جو لے کے آئے وہ حق ہے، اور حق علی کے پیچھے. تو آپ اجازت دیں گے کہ ساری چیزیں علی کے پیچھے دکھائی دے رہی ہیں. علی مل گئے، سب مل گیا. کیوں ایسا کام کیا کہ اللہ کو زبردستی جہنم کو خلق کرنا پڑا؟ جملہ کہہ دیا، سمجھ گئے؟ کیوں ایسا کام کیا تم لوگوں نے کہ اللہ کو بلا وجہ جہنم پیدا کرنا پڑا؟
یہ تمہاری وجہ سے خلقت کرنا پڑی، اللہ کو بھی زحمت میں ڈالنے کا کام تمہارا ہے۔ لَوِ تَمَنَّا صَلَى حُبِّ عَلِيٍّ لَمَا خَلْقَهُ اللَّهُ النَّارِ، اگر ساری کائنات علی کی محبت پر جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم پیدا ہی نہ کرتا۔ صلوات نہیں، ابھی نہیں، یہ ان کی وجہ سے ہے، نجات ہے، یہی وسیلہ ہے، یہی دار و مدار ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، لہٰذا ابھی میں مجلس پڑھ رہا تھا ایک جگہ، ابھی تصور صاحب تھے وہاں، تو ادھر ادھر کی جگہوں کے لوگ آیتیں پڑھنے لگے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، دسترخوان بچھا دیا، اور جیسے ہی دسترخوان بچھایا ویسے ہی اس پر انواع و اقسام کی نعمتیں سجی۔ بھائی نعمت آپ سمجھتے ہیں بہت کچھ بولا جاتا ہے، کبھی کپڑا یہ بھی نعمت، کھانا نعمت، دسترخوان نعمت، مکان نعمت، کپڑے نعمت، تعلیم نعمت، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ سب کچھ نعمت ہیں۔ جیسے ہی نعمتیں بچھا دی گئیں دسترخوان کے اوپر، ایک بقرات قسم کے وہاں بیٹھے ہوئے انہوں نے آیت پڑھنا شروع کی۔ امام کے سامنے آیت ہے، قرآن ناطق کے سامنے قرآن صامت پڑھ رہے ہو؟ قرآن ناطق کے سامنے قرآن صامت کی آیت پڑھ رہے ہو، کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ گھر وہ ہے جس کے گھر کا طواف قرآنی آیتوں نے کیا، یہ گھر وہ ہے جس کے در کے اوپر قرآنی سورے سجدریز ہوئے ہیں۔ بھائی بی بی کی روٹیاں اوپر گئی ہے اور سورہ دہر سجدریز ہوا در زہرا پر، تو دنیا کیا سمجھ سکتی ہے؟ انہوں نے پڑھ دیا کیا؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ النَّعِيمِ، ان نعمتوں سے آپ سے سوال کیا جائے گا۔ کہنے آیت بے محل نہ پڑھو، بے محل آیت پڑھ رہے ہو۔ ان نعمتوں سے اللہ ہمارا امتحان لے گا اور سوال کرے گا، یہ تمہارا بخیل خدا ہوگا جو دسترخوان پر کھانا کھلانے کے بعد پوچھے کہ روٹی کھائی ہے بھیا، کتنی پلیٹ بریانی کھائی، کتنے کباب کھائے، کتنے کوفتے کھائے؟ یہ بخیل تمہارا خدا ہے جو دسترخوان پر کھانا کھانے کے بعد پوچھتا ہوگا کہ کون سی کتنی کھائی۔ وہ میرا رحمان و رحیم ہے، سخی اور عجبت جواد خدا ہے، دسترخوان پر جتنا کھاتے جاؤ، سمجھ رہے ہیں، وہاں کے اوپر کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، تو جتنی ضرورت ہے کھا لو۔ یہ نعمت کیا ہے؟ یسألونک عن النعیم، تم سے نعمتوں کا جو سوال ہوگا ہم سے پوچھو، ہم آیت کا مطلب بتائیں گے، ہم قرآن کے مفسر ہیں، ہم قرآنی آیات کو سمجھانے والے ہیں، ہم مشکل کشا کے پوتے مشکل کشا ہیں، ہم مشکل کشا کے پوتے مشکل کشا ہیں، تمہیں کیا معلوم ہے؟ ہم آیات کا مطلب بتائیں گے۔ نماز کا امتحان دے دیا، ہاں، روزے کا امتحان دے دیا، ہاں، حج کا امتحان دے دیا، سارے سوالات ہو گئے، پاس ہو گئے، ہاں بھائی سب میں پاس ہوئے۔ وقفوہم انہم مسئولون، روکو، ابھی ان سے کچھ پوچھنا، اب کیا پوچھنا بھائی، سب کچھ تو ہو گیا، خوب قرآن پڑھتے تھے، خوب نماز پڑھتے تھے، خوب دنیات کیا ہے، ساری چیزیں پڑھتے تھے، اب کیا ہے؟ کہا نہیں ابھی پوچھنا ہے، اگر اس سوال کے جواب میں پاس تو ڈگری ملے گی، ورنہ سارے سبجیکٹ میں فیل ہو۔ اگر اس سوال کے جواب میں پاس ہو گئے تو سند ملے گی، ورنہ جتنا کیا ہے سب بیکار ہو جائے گا۔ کہ بھائی وہ کیا ہے؟ کہ یسألونک عن النعیم، نعمتوں سے سوال کیا جائے گا۔ کہ بھائی نعمت کیا ہے؟ امام فرماتے ہم آل محمد کی محبت ہے، بتاؤ مودت کرتے تھے یا نہیں؟ اگر مودت تھی تو پاس ہے۔ سب سے پہلی مودت کا اعلان غدیر میں ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ یہ کھانا پینا کیا ہے؟ یہ ظاہری نعمت کا ہے، اور یاد رکھو مربوط بات ہے، میں مربوط بات کر رہا ہوں۔ اعلان ولایت ہوا تو ایک سند کی آیت آ گئی، تکمیل، دین کے تکمیل کی سند آئی، الیوم اکملت لکم دینکم
वअतममतु अलैकुम नेमती, आज मैंने दीन कामिल कर दिया और अपनी नेमत तमाम कर दी। ये बिरयानी की प्लेट नहीं है, नेमत विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब है। सूरह हमद भी नमाज में पढ़ा करो। हम तो बग़ैर सूरह हमद के नमाज पढ़ ही नहीं पाते, इसलिए हमारे यहाँ नमाज बग़ैर फातिहतुल किताब के और सूरह हमद के नहीं है। समझ के पढ़ो। सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, हमें सिरात मुस्तकीम पर बाक़ी रख, वो रास्ता जिस पर नेमत नादिल हुई। तो नेमत तो गदीर में नादिल हुई है। जब तक नमाज गदीर तक नहीं पहुंची, कबूलियत के दर्जे तक नहीं पहुंची, नमाज बगैर गदीर के नामुकम्मल है, तो दीन बगैर गदीर के कैसे मुकम्मल होगा। ये देखा जाए, ज़रूरत है इसलिए कि दस्तरखान बिछाया जाए। समझ रहे हैं, सबसे पहली तबलीग में नबी ने दस्तरखान बिछाया और अबू तालिब ने इंतज़ाम किया। अजीब इंतज़ाम है साहब, आप मान भी नहीं रहे हो, इंतज़ाम भी कर रहे हो। कहाँ अक्लें हैं तुम्हारी, कहाँ फ़िक्रें हैं। पढ़ो अबू तालिब का दीवान, तुम्हें समझ में आ जाएगा। कुरानी आयात का नुज़ूल बाद में हुआ है, अबू तालिब के अशार कुरानी तर्जुमे की शक्ल में पहले से मौजूद है। कुरान का तर्जुमा जहाँ पहले से मौजूद है, पढ़ो तो। हम अब कैसे बड़ा सख्त जुमला कहने जा रहा हूँ, इजाज़त है शम्स भाई, आप रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और भेज भी रहे हैं। ये अबू तालिब की ज़ात है जो सब किताबों की आलिम है और सुहब की भी आलिम है, और उसका मतलब समझती है। जब अशार में तर्जुमा है, एक सूरह याद न हो सका, नाज किस पर है। सलवात पर मोहम्मद वाले, नाज किसके ऊपर है। ये ज़ात है सरकार अबू तालिब की। तीसरे दिन उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ कि खाना बेकार जा रहा है, आज भी कोई सुन नहीं रहा है, खा के चले गए। दूसरे दिन भी खा के चले गए। दस्तरखान बिछता है आले मोहम्मद के घराने में। समझ रहे हैं, आले मोहम्मद का दस्तरखान इतना वसी है कि कायनात में कोई इतना बड़ा दस्तरखान नहीं है। एक जुमले के बाद पूरी दौलत जिसने नबी के कदमों पर निछावर कर दी, उसे सैयदतो खदीजतिल कुबरा सलवातुल्लाह व सलामु अलैहा कहा जाता है। बताइए, मलिकतुल अरब, उस इलाके में सबसे बड़े मालदार खातून जो थी, सबसे ज़्यादा दौलत रखने वाली खातून थी, उन्हें जनाब खदीजा कहा जाता है। क्या समझ सकते हैं, दुनिया वाले समझ सकते हैं क्या अज़मत है। अज़मत के लिए एक जुमला, तफसीलात बहुत ज़्यादा मिलेंगी किताबों में। अज़मत के लिए एक जुमला, जब सरकार का अक़्द हो चुका और रुखसत हो के बीबी नबी के घर तशरीफ़ लाएं, सबसे पहला तोहफ़ा क्या था? अंते खदीजतुल कुबरा, आप खदीजतुल कुबरा हैं। फरमाइए, आप खदीजा हैं, मोहतरम हैं, मुकर्रम हैं, बस इतना फरमाइए। ये कुबरा क्यों? आपकी पहली शादी है सरकार, आपकी पहली शादी है ये। हाँ, आप कहीं मेहमान हुए जाके, एक बच्चे ने आपके सामने नाश्ता रखा, अब जो वो वालिद थे उन्होंने ये फरमाया कि ये मेरा बड़ा लड़का है। आपको समझ में क्या आया इस जुमले से? एक छोटा लड़का ज़रूर है, यही तो समझ में आएगा। अगर आप किसी को बड़ा कहेंगे ये मेरा बड़ा लड़का है, तो आपको क्या समझ में आएगा? एक छोटा लड़का। नबी की पहली शादी है जनाब खदीजा से, और फरमाते अंते खदीजतुल कुबरा, तू कुबरा है, सबसे बड़ी खातून है, बड़ी बीवी है हमारे यहाँ, बड़ी बीवी हैं, तो छोटी कौन है? ये इसलिए आज नबी ने सनद दी कि इस घर में और भी बीवियां आएंगी, सिन छोटा होगा, बड़ी अपने को समझेंगी। सलवात
لہذا ضروری ہے کہ آج میں سند دے دوں کہ آپ کبرا ہیں اور سب صغرا ہیں، آپ کبرا ہیں اور سب صغرا ہیں۔ کون سمجھ سکتا ہے؟ آئیے دیکھا جائے، اندازہ لگائیے عظمت کیا ہے۔ پورا گھرانہ جو ہے دنیا سمجھ نہیں سکتی کہ ان کا وقار کیا ہے، ان کی منزل کیا ہے اور ان کی عظمت کیا ہے۔ بتائیے، جب ورقہ ابن نوفل، یہ صحف کے عالم تھے جن کو جناب خدیجہ نے بھیجا تھا، رشتے کے بھائی تھے، یہ عالم تھے، عالم صحف تھے، ایسے ہی کسی کو نہیں بھیج دیا تھا۔ نبی کے گھر پہ کام جانا ہے تو گھر کا پڑھا لکھا جائے گا، کسی کو ہم نہیں بھیج دیں گے تو گھر کا پڑھا لکھا ہے۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ اگر میرا چچا اس رشتے کی منظوری دے دے تو یہ رشتہ جو ہے مکمل ہے اور فائنل ہے۔ سرکار آپ کہیے، اگر خدا کی آیت آ جائے، وہی آ جائے تو یہ رشتہ مکمل ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں میرا چچا رشتے کی منظوری دے دے تو رشتہ قبول ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتے قرآن کی آیت آ جائے تو رشتہ منظور ہے؟ قرآن کی آیت نہ کہہ کے جناب ابو طالب کی طرف اشارہ کرنا، جو یہ مشورہ دے دیں وہ مجھے منظور ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ تو بغیر وحی کے بولتے ہی نہیں، اور آپ یہ فرما رہے ہیں میرا چچا اگر رشتے کی منظوری دے دے گا تو یہ رشتہ قبول ہے۔ اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجئے، اگر ابو طالب کا مشورہ وحی الہی کے برابر نہ ہوتا تو کبھی بھی سرکار وحی الہی کو چھوڑ کے چچا کے مشورے کی طرف اشارہ نہ کرتے۔ کیا ابو طالب سمجھ میں آئے؟ بی بی زہرا سمجھ میں آئیں؟ جناب خدیجہ سمجھ میں آئے؟ جناب سیدہ سمجھ میں آئیں؟ جناب علی اصغر سمجھ میں آئے؟ بی بی سکینہ آپ کو سمجھ میں آئی؟ عاقلہ ہیں، اشعار موجود ہیں آپ کے، غم کے سلسلے کے خطبے موجود ہیں آپ کے، بی بی کا کلام موجود ہے۔ اس لیے کہ جب ایک چھوٹا بھائی شعور رکھتا ہے تو بی بی باشعور نہیں ہے، بہت شعور ہے۔ جس بچی کو اسے سکینہ کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ عاقلہ ہے وہ بچی، آل محمد کے گھرانے کی بچی ہے۔ عزادارو، آج کی تاریخ اسی مظلومہ سے متعلق۔ ہم کربلا کا ادراک نہیں کر سکتے، میرا جملہ یاد رکھیے گا۔ کربلا کے مصائب کی صحیح معرفت ہو جائے تو انسان پھر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب آپ سوچ لیجئے، یہ تو کتابوں میں جو لکھ کے آ گئے ہیں وہ ہیں، پتہ نہیں اور کیا مصیبتیں تھیں ان کو اوپر، لکھنے والا راوی لکھ نہیں پایا۔ ایک رسی ہے اور 12 گلے ہیں، اور ہاتھ پسے گردن سے بدے ہیں۔ بتائیے یہ کیا ہے؟ سامنے سے بدے ہو تو تکلیف کم ہے، اور پیچھے بدے ہو تو تکلیف زیادہ ہے۔ نہیں سمجھ سکتا انسان کتنی تکلیف میں، کتنی مشکلات میں ہیں۔ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام ہے۔ عزیزو، خیمے میں آگ لگی، بابا بابا کہتی بچی اپنے بابا کے لاش پر پہنچی، الیہ الیہ یا بنی سکینہ، میری بیٹی سکینہ ادھر آ جاؤ۔ دامن جلا ہوا ہے، کانوں سے خون جاری ہے، نیزے ہیں، تماچے ہیں۔ اے مظلومہ بی بی، آپ پر بڑا ظلم ہوا، اور بڑا ظلم کیا ہے؟ جب عزادارو خولی کے ہاتھ سے نیزہ چھوٹا، کوشش کی کہ آخر نیزہ آگے کو نہیں بڑھ رہا ہے۔ سید سجاد نے بتایا کہ میری بہن اونٹ کی پشت سے گر گئی۔ جناب زینب ام کلثوم تلاش کرنے کے لیے گئی، دور سے دیکھا ایک معظمہ ہے، سیاہ لباس میں ملبوس ہے، ان کی گود میں ایک بچی ہے، وہ بچی کو تسلی اور دلاسا دے رہی ہے
یہ دیکھ کے زینب کا دل بھر آیا کہ اس کے بابا کے شہید ہو جانے کے بعد کوئی تسلی دینے والا تو مل گیا، کوئی دلاسا دینے والا تو مل گیا۔ تماچے لگانے والے تھے، اذیت دینے والے تھے، لیکن جب بچی آئی ہے تو کسی کے ساتھ بیٹھنے نہ دیا گیا، اونٹ کی ننگی پشت سے باندھ دیا گیا۔ جب اونٹ چلتا تھا سکینہ فریاد کرتی تھی، پھوپھی اماں میری مدد کیجئے، میری پیٹھ زخمی ہوئی چلی جا رہی ہے، خون نکلا، کپڑا جسم سے متصل ہو گیا۔ آزاداروں، دنیا والے اس مصیبت کو سمجھ سکتے ہیں، کسی میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ آزاداروں، یہ کوفہ اور بازار شام اور دربار شام میں امتحان بھی لیا گیا، کرتے کا دامن پھیلایا، اے بابا آپ کی میری محبت کا امتحان ہو رہا ہے۔ دستے طلع سے سر بلند ہوا، آگوش سکینہ میں آ گیا، منہ پر منہ رکھ کے فریاد شروع کر دی۔ عزیزو، رات کا سناٹا آیا، بابا کو خواب میں دیکھا، ہائے میرے بابا کہاں ہیں؟ ابھی بابا تو آپ میرے ہی پاس تھے، اپنے سینے پر لٹائے ہوئے تھے، مجھے تسلی اور دلاسا دے رہے تھے۔ ہائے وہاں ملا بابا، زندان میں بابا نہ ملے، اہل حرم میں گریہ وزاری کی صدا بلند ہوئی، یزید کے محل تک پہنچی، سبب گریہ پوچھا، معلوم یہ ہوا ایک بچی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے۔ سامان تسلی یہی ہے آزادارو، سامان انتظام یہی ہے، کیا تسلی ایسے ہی دی جاتی ہے؟ کٹا ہوا سر سکینہ کی خدمت میں بھیج دیا، جیسے ہی کٹا ہوا سر آیا، ایک مرتبہ بچی نے بابا کے سر کو لیا، منہ پر منہ رکھ کے فریاد شروع کر دی، بابا ابھی تو آپ زندہ تھے، ابھی تو آپ تسلی دے رہے تھے، آپ کو کس نے شہید کر دیا؟ چپ ہو گئی بچی، خاموش ہو گئی، بیویاں سمجھی سو گئی۔ آزادارو، اب یہ ہمیشہ کے لیے اسی زندان میں رہے گی۔ عالم غربت، عالم مسافرت میں ایک بچی نے دنیا سے سفر کیا، خدا کسی کی موت عالم غربت و مسافرت میں نہ دے۔ جیسے اہل حرم پر یہ مصیبت آ گئی، جزاکم اللہ خیر الجزاء، بہت بڑا ظلم ہے کربلا میں۔ ایک مرتبہ گھر والوں نے غسل دیا، کوئی روایت مانیے گا مت، اس لیے مخدرات موجود ہیں، ان لوگوں نے غسل دیا، کفن پہنایا، بھائی نے نماز پڑھی، قبر کھودی، ہاں وصیت یہی تھی، بھیا نرم اور گیلی زمین میں دفن کرنا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں سنبھالی، پیروں کی بیڑیاں سنبھالی، اپنے بہن کو اپنے ہاتھ میں لیا، قبر پہ رکھنا چاہا، قبر سے دو ہاتھ نمودار ہوئے، لاؤ بیٹا میری امانت مجھے دے دو۔ سید سجاد نے سر پیٹ لیا، بابا جیسی امانت تھی بیٹا واپس نہ کر سکا۔ والیا وا سکینہ وا حسینہ وا باسا اللہ رحمت اللہ وسلم الذین ظلموا